بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو انشاءاللہ اسلامی روحانی مجرب وظائف بھی دیے جائیں گے اور آپ کو روحانی اعمال بھی سکھائے جائیں گے، تو آپ حضرات کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے آج ہم آپ کو عمل دے رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے گھر کا حساب، اپنی دکان، اپنی فیکٹری کا حساب خود گھر بیٹھے لگا سکتے ہیں کہ آیا یہاں پر کوئی جادو ہے یا نہیں۔ تو نئے حضرات جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، جن تک ہماری ویڈیو پہنچ رہی ہے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک روزانہ کی بنیاد پہ پہنچ سکے۔ تو آج کا ہمارا عمل ہے کہ گھر یا دکان پر جادو ہے یا نہیں۔ تو یہ اکثر حضرات ہمارے پاس آتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ آپ حساب لگاتے ہیں مریض پر، تو کپڑا چیک کر کے آپ دیکھ لیتے ہیں، حساب کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی جادو ہے، جنات ہے، آسیب ہے۔ لیکن یہ ہمیں کس طرح سے معلوم ہوگا کہ آیا ہمارے گھر کے اوپر کوئی جادو کا عمل یا کوئی تعویذات کا عمل یا دکان کے اوپر کوئی جادو کا عمل چل رہا ہے، کوئی پڑھائی کر کے چیز پھینکی گئی ہے گھر میں یا دکان پر یا فیکٹری میں؟ تو اس کے لیے کیا عمل ہونا چاہیے؟ اب ہر بندہ گھر کا حساب لگوانے بھی نہیں آ سکتا، دکان کا حساب لگوانے بھی نہیں آ سکتا یا فیکٹری کا حساب لگوانے۔ تو ان حضرات کے لیے جن کو یہ شبہ ہے کہ ہمارے گھر پر یا دکان پر یا ہمارے کسی فیکٹری پر کسی نے کوئی جادو کروا دیا ہے یا اسی طرح سے کوئی اس طرح کا عمل ہے کہ جس سے دکان نہیں چل رہی یا فیکٹری نہیں چل رہی، نقصانات ہو رہے ہیں، یا گھر کے اندر ظاہری طور پر کوئی مریض تو نہیں ہے لیکن گھر کے اندر جھگڑا، فساد، لڑائی، بے چینی، بے سکونی کی کیفیات ہیں، تو اس لیے کوئی شیطانی عمل وہاں پر ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے میں آپ کو آج ایک عمل دے رہا ہوں، آپ انشاءاللہ تعالی وہ عمل کر کے خود معلوم کر سکیں گے کہ آپ کے گھر پر کوئی جادو ہے یا تعویذات کا عمل ہے یا آپ کی دکان پر کوئی اس طرح کا عمل ہے یا آپ کی فیکٹری کے اوپر اس طرح کا عمل ہے، تو آپ گھر بیٹھے خود اس چیز کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح حساب کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اگر آپ نے دکان کا حساب کرنا ہے تو آپ نے دکان کے فرش کے اوپر صاف مٹی، 2 مٹھی مٹی لیں اور وہ مٹی دکان کے صاف فرش کے اوپر رکھ دیں، وہاں پہ بکھیر دیں۔ 1 دن 1 رات تھوڑی سی جگہ کے اوپر وہ مٹی پڑی رہے۔ 1 دن 1 رات گزرنے کے بعد آپ نے اس مٹی کے اوپر ایک وظیفہ پڑھنا ہے، جو آگے میں آپ کے سامنے اسکرین پر شیئر کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فیکٹری کا چیک کرنا ہے تو وہاں پر بھی اگر کچی فیکٹری ہے تو وہاں سے مٹی اٹھا کے اسی وقت چیک کر سکتے ہیں، اگر پکی فیکٹری ہے، فرش پکا ہے تو وہاں پر بھی آپ مٹی ڈال سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے گھر کا اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو گھر کے فرش پر، کمرے میں کسی جگہ پر بھی جہاں پر فرش واضح اوپن ہو تو وہاں پہ 2 مٹھی کے برابر صاف مٹی لائیں اور اسے وہاں پر بکھیر دیں تھوڑی سی جگہ پر۔ 1 دن 1 رات وہ مٹی وہاں پڑی رہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ مٹی اکٹھی کر کے اپنے ہاتھ میں لینی ہے اور پھر یہ وظیفہ جو آپ کے سامنے ابھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر یہ 101 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، یہ وظیفہ آپ کے سامنے لکھا نظر آ رہا ہے۔ یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کے اس مٹی کے اوپر 3 پھونکے مارنی ہیں، اور پھونکے مارنے کے بعد اس مٹی کو آپ نے سونگھنا ہے۔ اب اگر اس مٹی سے بدبو کی کیفیت ہے،
گندی سی سمیل آ رہی ہے وظیفہ کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، تو سمجھ لیں کہ اس دکان یا اس فیکٹری یا اس گھر کے اوپر جادو ہے۔ اور اگر وہ مٹی اسی طرح سے جیسے آپ لائے ہیں صاف ہے اور اس میں سے کسی قسم کی کوئی گندی بدبو سمیل نہیں آ رہی، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا گھر، دکان، فیکٹری صاف ہے۔ اور اگر معلوم کرنے کے بعد کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہے اور مٹی سے بدبو آ رہی ہے، تو آپ فوراً اس کے علاج کی طرف آئیں، اس میں دیر نہ کریں۔ اگر آپ دیر کریں گے تو آگے کوئی نقصانات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل کی ویڈیو میں اس سے اور ایک اچھا عمل آپ کو دیں گے کہ جادو کس جگہ کیا گیا ہے، یعنی کہاں دفنایا گیا، کوئی تعویذ کیے گئے، کوئی پتلا بنایا گیا، یا کسی اور چیز کپڑے وغیرہ پہ کر کے وہ جگہ کہاں پہ ہے، جادو نکالیں کیسے، اس کے لیے انشاءاللہ کل آپ کو وہ عمل دیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔